اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نئے ناول کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ویلکم۔ ابھی اس بات کا آغاز ہوتا ہے اس کہانی کا، اور اس کہانی کا نام ہے، ناول کا نام ہے تاتاریوں کی یلغار۔ اور سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے دشت ایشیا کا۔ آپ لوگوں نے سنا دشت ایشیا کا ذکر میں نے تھوڑا پہلے بھی کیا ہے، وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ مجبوراً وہ شکار کی تلاش مارے پھرتے، شکار کی تلاش میں، اپنے پالے ہوئے جانوروں کے لیے چراگاہوں کی تلاش میں۔ ان میں سے کچھ جنگلی کے ساکن ایسے تھے جو جنگلوں میں ہی زندگی گزارتے رہے۔ یہاں وہ شمالی برفانی آہوں کو پالتے رہے اور اپنے لیے جھونپڑیاں بناتے رہے۔ دوسرے یعنی جنگل کے رہنے والے جو گھوڑوں کے گلوں کے سہارے زندگی گزارتے تھے، ایشیا کی چراگاہوں میں اترتے اور اون یا چمڑے کے خیموں میں رہتے۔ یہ خانہ بدوش سوار اس دشت اور اس صحرا میں رہتے تھے۔ ان کے وطن میں تضاد تھا، کیونکہ ایک طرف تو چراگاہوں اور دریاؤں کی وادیوں کی سرزمین تھی، اور دوسری طرف خشک اور بنجر علاقے یعنی اچھی زمین پر قبضے کے معنی تھے زندگی، اور بنجر صحرا میں جلاوطنی کے معنی تھے لازمی تباہی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دشت کے خانہ بدوش زرخیز زمین تک پہنچنے کی تگودو کرتے رہے۔ جو قبیلے اس لڑائی میں جیتے زندہ رہتے اور جو ہار جاتے وہ غلام بن جاتے یا پھر مٹ جاتے۔ ان انسانی لڑائیوں سے کہیں زیادہ مہم وہ لڑائی تھی جو انسان کو مسلسل فطرت کے مقابل جاری رکھنی پڑتی، محض تنہائی البتہ، لیکن ان کے جسم ایسی ہی سختیاں جھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اتفاق سے بڑا ہی زرخیز علاقہ جھیل بیکال کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہاں کے مرغزار ان دریاؤں کے سرچشموں سے سیراب ہوتے ہیں جو اس یکا و تنہا جھیل میں یا دریائے امور میں جا گرتے ہیں۔ یہ علاقہ بڑا پسندیدہ تھا اور خانہ بدوش کے درمیان نزاع کا باعث بنا۔ ظاہر ہے کہ قدرتی رکاوٹوں کے باعث یہ خانہ بدوش قبائل صرف اس دشت میں گرے ہوئے تھے۔ شمال میں پھر بحر منجمد، شمال کا برف زار، شمال مشرق میں کوثر خزاں جو فیصل کی طرح سیدھا تھا، اور اس کے اس پار منچوریا کے گھنے جنگل جو تبت کوہستان یا بادلوں میں سے بھی زیادہ بلند۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، صحرا میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، صحرا میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کوہستانی خاصار سے نکلنے کے دو ہی راستے تھے، جنوب مشرق میں چین کی آبادیوں کی طرف اور مغرب میں وسط ایشیا کے صحراؤں کی طرف۔ ان دونوں دروازوں کے اس پار ایسے علاقے تھے جو جانوروں کے لیے اپنی چراگاہیں مل سکتی تھی۔ شمالی مشرقی علاقہ چین کی بلند سرزمین تک پہنچتا تھا۔ چینی جنہیں مجبوراً بہت جلد دروازے کی نگہبانی کرنی پڑی، اسے شمالی دروازہ کہتے تھے۔ مغربی راستہ اس دشت کی جانب جاتا تھا جس پر بعد میں روس کی حکومت ہو، اور جس سے ہو کے یورپ کی وادیوں کو روکا جاتا ہے۔ جیسے جیسے صدیاں گزر گئی، انہی راستوں سے ہو کر خانہ بدوش سوار باہر کی دنیا میں نمودار ہوئے۔ فی الوقت کئی سو سال سے ایشیائی اعلیٰ کے خانہ بدوش سوار دنیا سے الگ تھلگ تھے۔ ایشیا کا باقی ماندہ متمدن حصہ مقامات بنا رہا، جہاں حضرت عیسیٰ سے 1000 سال قبل بیرونی دنیا کے تمدن لوگ دشت کے ساکنوں کے باوجود آئے۔ یونانیوں کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ معلوم ملکوں کے سرحد کے پار نامعلوم مخلوق ادھر سے ادھر ہجرت کرتی پھر رہی ہے۔ یونانی مورخوں نے ان کے لیے نام تجویز کیا ہائپر بورین، یعنی ایسے لوگ جو شمالی کے اس پار رہتے ہیں۔ جیسی چینی مفکروں نے ان کے لیے اور طرح کا نام سوچا، وہ انہیں شیاطین کہنے لگے۔ واقعہ یہ ہے کہ نامعلوم شمال کے باشندے اپنے جسم پر بدبودار روغن اور چرابی کی مالش کرتے تھے۔ سردی تھی، ان کے بدن پر، چہرے پر تھے جلد سخت اور جلد پر بہت کم بال تھے، گال کی ہڈیاں ابری ہوئی اور ہوا، دھول اور برف، سورج کی چمک سے بچنے کے لیے آنکھیں تنگ، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، اور گھوڑے کی سواری کی وجہ سے کسی اور فہمیدہ کی طرف بڑھنے لگے،
اور اس قدر حمیدہ بڑے طاقتور ہاتھ اور کاندھے، انہوں نے اپنی سردی میں اور پیاس کے مقابلے میں بڑی طاقت پیدا کر لی تھی، اور جو لوگ سختیاں نہ جھیل سکتے وہ مٹ جاتے۔ انہوں نے جنگلی گھوڑے کی سواری سیکھی تھی، ان کے کپڑے گھوڑے کی سوارت سے مناسیت رکھتے تھے، وہ پاجامے اور چھوٹے چھوٹے لچکدار جوتے پہنتے۔ اس زمانے میں بیرونی دنیا لبادے قبائب اور پابوشت پہنتی تھی، وہ بڑے پختہ شکاری بن گئے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے جو کمان چلائے وہ کسی اور بڑی وجہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتے۔ انہوں نے ایک طرح کی کند بھی بنا لی تھی، زینوں کے ساتھ انہوں نے سپیروں کو آرام دینے کے لیے کلب ایجاد لی۔ اس زمانے میں بیرونی دنیا تو گھوڑے پر سوار ہونا چاہتی ہے نہ تھی، یہ سوار بھی ہوتی تو خالی پیٹھ پر پروین اور رکاب کے بغیر۔ شکار اور گلہ بانی سے وہ اپنے خاندان کا پیٹ پالتے، جانوروں کا گوشت اور دودھ کی دکان۔ یہ کہیں کہیں دریاؤں کے کنارے تھوڑا بہت غلہ بھی رکھ دیتے۔ انہوں نے باقاعدہ کبھی کاشتکاری نہ سیکھی، کیونکہ ان چراگاہوں جو سطح مرتفع پر واقع تھی کاشت کے لیے ناموزوں تھی۔ وہ اپنے آپ کو گلوں کے رخ خاص گھاس کی طرف پھیرتے، اور گھاس انہیں دیر ہی میں ملتا جہاں پانی ملتا۔ ایسے علاقے میں آب پاشی ممکن نہ تھی، خانہ بدوشوں کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا پڑا۔ وہ مکان نہیں بناتے تھے، خیموں میں کی طرح مکان سے ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے تھے۔ لکڑی کا وہ جو کچھ ساز و سامان بناتے وہ بھی ہلکا ہلکا ہوتا، جیسے زین، صندوق اور ہتھیار۔ صرف دو ہی چیزیں انہیں ضرورت ہوتی اور جو آسانی میں سفر لیا یا پھر جانوروں کے پیٹھ پر منتقل ہو سکے۔ تجارت کے لیے سامان بتانے لگے۔ آسمان اپنے جلال کا تباہ کن آندھیوں، بجلی اور عدوس سے اظہار کرتا۔ جب وہ صاف صاف نیلا نیلا چمکتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس وقت وہ انسانوں پر مہربان ہے۔ نتیجے کے طور پر ان وحشیوں کو نیلا اور سفید رنگ پسند تھا۔ کالا رنگ منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ رات کا، چٹانوں کا اور زمین کے اندر کی گہرائیوں کا گہرا رنگ تھا۔ بڑی احتیاط کی جاتی، آگ یا چشموں یا بالائی ہوا کی ارواح یا مالکوں کو ناراض نہ ہونے دیا جائے۔ زمین بجائے خود منحوس تھی، اس کی گہرائیوں میں جن میں ہمیشہ تاریکی اور سردی رہتی۔ ایرل خان کا وطن تھا۔ زمین کی سطح پر اچھی اور بری دونوں طرح کی طاقتیں موجود تھیں۔ یہ ارواح آگ، بہتے کا پانی اور بلندیوں کی ہواؤں میں رہتی تھی۔ موت کے بعد کہیں جا کر انسان کی روح کو بری طاقتوں کی چنگل سے رہائی ملتی، تب وہ آسمانی دروازے کی سرخ شعلوں پر رقص کر سکتا، آسمان کے نیلے غار میں سواری کر سکتا، جہاں طائر فردوس کے پر چاند کا نقاب بن جاتی کہ اس کی روح شعلوں اور پانی کے مالکوں کے ساتھ رہ سکتی۔ وہ چاہتا تو اس کی روح کسی جانور کی شکل میں بھی باقی رہ سکتی۔ جانوروں کے بھی اپنے مالک تھے۔ ایک طرح کی روح شمال کے آہو اور جنگل کے ریچھوں کی حفاظت کرتی۔ ان جانور روحوں کو راضی رکھنا چاہیے اور انہیں ناراض نہ کرنا چاہیے۔ اس قسم کی ایک روح نیلا ریچھ تھا، جو روایتوں کے لحاظ سے ایک وحشی قبیلہ یعنی مغلوں کا بوالا تھا۔ ان روحوں سے معاملہ کرنے کے لیے ان خاندان بندوں کی بندشوں کے پاس کوئی بیچاری نہ تھے، بلکہ ایک ایک فرد جو شان کہلاتا تھا، بیچاری بھی، طبیب بھی اور جادوگر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ یہ شامان بیماروں کا علاج کرتا اور منحوس کیے بغیر یاروں میں جو جسم میں گھس کر بیماری پیدا کرتی، انہیں وہ اپنی موتن اور دعاؤں کے زور سے نکال بھگاتا۔ یہ نہ ہو تو مریض مر جائے۔ دشت کے 4 جادوگر ولادت اور وفات کی رسمیں سر انجام دیتے۔ وہ آسمان سے باتیں کرتے اور حصال کے عالم میں ان کی روحیں ان کے جسم کو چھوڑ کر آسمان تک شہ سواری کراتی۔ ایک خاص طرح سے پتھر جمع کر کے وہ جب چاہے طوفان کو بلا لاتے۔ یہ شامان بڑے چالاک اور مطلبی ہوتے تھے، خاص طور پر جنگلی قبیلوں میں، اور خانہ بدوش شامانوں سے بھی قریب قریب اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا ان روحوں سے جن کو وہ مسخر کرتے تھے۔ دشت کا رہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا تھا، محض یہ کہنا اس کی تشکیل کے لیے آباد زمینوں کے متعدد رہنے والے سے متعلق تھا۔ وہ اپنی پہاڑی چشموں پر کارآمد پل نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اسے چشمے کے پار اس طرح تیز تیرنا تھا کہ وہ اپنے گرد و پیٹ کو چھپا ڈالے، اور اس نے باندھ دیا اور آخری گھوڑے کو دم پکڑ لیا، خود بخود تیرتا ہوا پار نکل جاتا۔ حالات نے اسے شکاری اور سپاہی بنا دیا تھا۔ اس کے برعکس زمین کا کاشتکار امن کے سبق سکھا کرتا تھا، اس سے زیادہ یہ کہ دشت کا رہنے والا انسان جو ہے وہ کبھی بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں بھئی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی بہت سی ریزنیں تھی، اور ان ریزنوں میں سے کچھ ریزنز میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں جو بہت ہی ضروری تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ کر نہیں سکتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آریہ کے لوگ دیوار عظیم کی طرف جاتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ پرانا ناول ہے، اور
تاریوں کی جلغار ہے، اور اس جلغار میں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کتنا خوف تھا، کتنی کشش تھی، کتنا دکھ تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کبھی کبھی انسان خود سے چھپنے لگتا ہے، اور یہ بھی بالکل ایسا ہی کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ لگتا تھا کہ ان کے جسم سے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھی ان کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ بھی جنات کرتے ہیں، کیونکہ وسط ایشیا بھی کہتے ہیں اور ایشیا اعلیٰ بھی، اس لیے زیادہ تر حصہ بلند سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جس کے درمیان بڑے بلند و بالا پہاڑ ہیں، کیونکہ پرانے لوگوں کا یہی خیال ہوتا تھا کہ ان کے درمیان جو بھی ہوا ہے وہ کسی سایہ کا نشاں ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرتی رکاوٹوں کے باعث یہ خانہ بدوش قبائل ہر طرف سے اسی دشت میں گرے ہوتے تھے۔ شمال میں بحر منجمد شمالی کا برفزار، شمال مشرق میں کوسار جنگل جو نسیبل کی طرح سیدھا تھا، اور اس کے پار منچوریا کے گھنے جنگل، جنوب میں تبت کا کوہستان جو بادلوں سے بھی زیادہ بلند تھا۔ اس کے باعث وہ سب کچھ نہیں جان سکتے تھے جو انہیں جاننے کی ضرورت تھی۔ زمین کی بجائے وہ خود منحوس تھی، کیونکہ وہ اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کبھی نہ کبھی دشت کے پناہ گزین انسانوں کی بدولی ہوئی زمین کا منظر پہلی بار دیکھے، اناج کی خوشبو سے جھولتے ہوئے کھیت، تالاب اور غلہ اور مال و اسباب سے بھرے ہوئے بازار، اور اس کی منظر کو دیکھ کر خانہ بدوشوں کی دور ختم ہو جاتا تھا۔ شروع میں تو وہ کاشت شدہ زمینوں پر محض اس لیے حملہ کرتے تھے کہ بھوک سے اپنی جان بچا سکے۔ شیروں کی طرح وہ دھڑانہ گھس جاتے اور جو پن پڑتا اٹھا لے جاتے، اور پھر لوٹ کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے وقت کی پہنائیوں میں غائب ہو جاتے، مویشیوں کو ہنکار لے جاتے اور قیمتی گاڑیوں میں بھر کے لے جاتے۔ اس طرح ایشیائے اعلیٰ کے سرحد پر بنجر اور کاشت شدہ زمین کے لیے بسنے والوں کے درمیان لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف طبی قانون تھا جس سے مجبور ہو کر خانہ بدوش کہلانے لگا۔ جب دشت کی گھاس سوکھ ہو جاتی تو اس کے لیے زمین اور آب سب کچھ خام ہو جاتا۔ کاشت کی ہوئی زمینوں سے جو کچھ بن پڑتا وہ لوٹ کھسوٹ لاتا، یہاں تک کہ یہاں ہر چیز کو لوٹ مار میں لے لیا جاتا تھا۔ انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اگر وہ کھانے کے لیے جنگل پہ جاتا، تو اگر وہ کہیں دیکھتا کہ کچھ ایسا ہے جو اسے کھانا چاہیے، جو اس کے لیے اس کی زندگی کو بچانے میں کارآمد مفید ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس شیر کی طرح کرتا جو جنگل میں شیر ہوتا ہے، اور شیر ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پہ اس کو شکار مل جائے وہ اس شکار کو کرنے لگ جاتا ہے۔ آگے ذکر ہوتا ہے برفانی دیوتاؤں کا۔ ان وحشیوں کے پیچھے نادیدہ دمشقیں تھیں۔ وہ اپنے شمالی علاقوں کی نادیدہ طاقتوں سے خوف کے کھاتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد اس علاقے کو قانون کوتان کہتے تھے، یعنی برے دیوتاؤں کی سرزمین۔ شمالی سائبرا کے میانی میں کالی پتھریلی چٹانیں یوں ابھری ہوئی تھی کہ لوگ انہیں مہیب ہاتھوں کی تراشی ہوئی سردی سے اس قدر شدید تھی کہ لوہار آسانی سے ٹوٹ سنبھال سکتا تھا اور لکڑی لوہے کی طرح سخت ہو جاتی۔ اس منجمد میں شمالی میں وحشیوں نے بڑے بڑے جانوروں کے ڈھانچے صحیح سلامت برف سے ڈھکے ہوئے تھے اور محفوظ دیکھتے تھے، جن کے ہاتھی سے دانت تھے۔ قانون کوتان کی نسبت یہ تھی کہ یہاں کئی مہینے اندھیرا رہتا۔ دوسری لعنت پرگاہ تھی، یعنی منجمد شمالی کا برفانی طوفان، جس سے انسان کے کپڑوں میں بھی برف گھس جاتی، مجبوراً انسان کو ملوفان کی طرف سر کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا۔ لپٹے ہوئے 2-3 دن تک بڑا رہنا پڑتا، عام کے پرگاہ کا زور ختم ہو جاتا۔ یہ وحشی جانتے تھے کہ تمام طاقتیں بڑی خوشگوار ہوتی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہی طاقت ان پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کی سکونت آسمان پر تھی۔ مونگ کے تیگری وہ انسانی عزیموں کے خلاف کام سر انجام دے رہے تھے۔ آسمان کے لیے وہ انسانی قیدیوں سفید گھوڑوں کے جانے کی بجائے ٹیلوں جیسے کسی بلند مقام پر قربانی کے لیے ذبح کرتے۔ ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ آسمان کا جلال ٹل جائے اور اس کی رحمتیں زمین پر نازل ہوں۔ سورج کے ایک کمتر درجے کا دیوتا تھا جو ہر روز آسمان کی پار سواری کرتا اور پھر شام کو زمین پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم خواب ہوتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علم کا کوئی راج نہ تھا۔ آسمان اپنے جلال کا تباہ کن آندھیوں، بجلی اور رعد کے سے اظہار کرتا۔ جب وہ صاف نیلا چمکتا تو یہ سمجھا جاتا کہ اس وقت وہ انسانوں پر مہربان ہے۔ نتیجہ کے طور پر ان وحشیوں کو نیلا اور سفید رنگ پسند تھا۔ جانوروں کے بھی اپنے مالک تھے۔ اس طرح کی روح شمال کے آہو اور جنگل کی ریچھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ان جانوروں کو راضی رکھنا چاہیے اور انہیں ناراض نہ کرنا چاہیے۔ اس قسم کی ایک روح نیلا ریچھ تھا جو روایتوں کے لحاظ سے ایک وحشی قبیلہ یعنی مغلوں کا بالا پر تھا۔
یہاں تک کہ یہ شامان بڑے چلاک اور مطلبی ہوتے تھے، خاص طور پر جنگلی قیدیوں میں بھی خانہ بدوش سے بھی قریب اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا ان روحوں کو مسخر میں آتا ہے۔ دستکار رہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کی تشکیل آباد زمینوں کے مطمئن رہنے پر دوسروں کو نہیں دکھا سکوں گا، لیکن ابھی تک اس نے لکھنا نہ سیکھا تھا، لیکن اس کی بجائے اس پر اپنے چچا باز کے ساتھ تیرتا ہوا نظر آتا تھا۔ تیرنا آتا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو ایک قطار میں رسی سے باندھ دیتا اور آخری گھوڑے کی دم پکڑ کر خود بھی تیرتا ہوا پار نکل جاتا۔ حالات نے اپنے شکاریوں اور سپاہی بنا دیا تھا۔ اس کے برق زمین کی کاشتکار امن کے سبز کھایا تھا۔ اس سے زیادہ یہ کاشتکار رہنے والا بہت جلد اپنے خیالات کو بدل دے گا۔ یہاں تک کہ قدرت نے اسے زیادہ طاقت نہیں دیا تھا وہ طوفان کا مقابلہ کرے۔ جب قحط پڑتا اور گھاس سوکھ جاتی تو اپنے خاندان اور اپنے قبیلوں پر، ان سب کے ساتھ جو اس کے دست نگر تھے اور جن کی زندگی کا انحصار اس کی رائے پر تھا، وہ اپنے مویشیوں سمیت اپنی پرانی چراغ گاہوں سے کئی سو میل دور ہجرت کر جاتے۔ اس کا موقع یہ تھا کہ وپسو پیش کر کے آسمان کا کوئی آدھا ہوتا یا پھر کوئی پورا، اس کا کوئی آقا یا تاجدار نہ تھا جو مصیبت کے وقت اس کی مدد کر سکتا۔ یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کے شامیانے تینگری کو شانی کرنے کے لیے اپنے ہی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ قریب جا کر شہروں کی طرف پیشکش کرتے ہوئے بولے، جب مصیبت ٹل جاتی ہے شہروں کے زندہ رہنے والوں میں اس طرح آپ اپنے خیالات کو رات کا بات ٹھلتے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ شہری کو اپنی فصلوں، پلوں، زراعت، کھیتوں کی زرخیزی اور حفاظت کے ہتھیاروں پر زعم تھا۔ مزید برآں وہ اپنے آفاقوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا فرمانروا بردار اور مقدمی مندر کے پجاریوں کا مرید تھا۔ وحشی اور مطمئن خانہ بدوش اور زراعت پیشہ انسانوں کا یہ فرق روز بروز بڑھتا ہی گیا۔ اس درمیان میں خانہ بدوش تیزی سے یہ سیکھ رہا تھا کہ اس کے فائدے کی کیا صورت ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ متعدد علاقے کی سرحد پر صرف ایک فصل کی رسد فراہم کرنے کے لیے دعویٰ کرے، وہ بسے ہوئے علاقوں میں اندر تک گھس جاتا، جوانوں کو قتل کر ڈالتا اور خوبصورت عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تاکہ انہیں غلام یا جنگجو بتائے۔ اور اسے پتہ چلا کہ جو سونا چاندی اس کے پاس ہے وہ محض آرائش کا زیور نہیں، وہ تجارت کے کام بھی آ سکتا ہے۔ شہروں میں انگور اور چاول کی شرابوں سے اسے سرور حاصل ہوتا، باغوں میں مزیدار میوے تھے۔ اس کی عورتیں بازاروں کے ریشم کو گھر سے کے بنے ہوئے اون کے مقابلے میں ترجیح دیتی۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً شہروں کے درمیان ساز و سامان تجارت سے لدے ہوئے قافلے گزرتے، وہ ان قافلوں کو لوٹ کر دولت حاصل کرتا۔ اس دولت سے وہ اور دور دراز شہریوں کے عجیب و غریب تاجروں سے تجارت کرتا۔ اس طرح خانہ بدوش کو رفتہ رفتہ فراغت اور اطمینان حاصل ہونے لگا۔ بہت جلد اسے زندگی کا ایک نیا ڈھب آ گیا۔ فتوحات سے اسے فراغت و آرام ملنے لگا، ایسا عیش جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اور یہ سب کاشت شدہ علاقے میں محض ایک فتح حاصل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اگر یہ فتح بڑے پیمانے پر ہوتی تو اس کی زندگی بھر کے لیے کافی تھی۔ اس فتح کے لیے وہ شکاری کا ہنر استعمال کرتا۔ وہ وشت کے اس پار کے متمون علاقوں پر اسی طرح حملہ کرتا جیسے باراسنگھوں کا ایک گلے پر۔ اور اب یعنی 300 سال قبل مسیح میں ایشیائی آلہ کے خانہ بدوشوں کی تقدیر بدل گئی۔ اب تک ان کے گھوڑے برداری کا کام دیتے تھے، اب ان گھوڑوں نے جنگ پر کرنے کے طریقے سیکھے۔ شہ سفاری میں ان کے تیر بڑے خطرناک ہتھیار ثابت ہوئے۔ شروع میں جب تیر انداز سوار دشت کے افق پر نمودار ہوئے تو کسی نے زیادہ توجہ نہ کی، لیکن اس کا نتیجہ بڑا عجیب نکلا۔ متمدن علاقوں میں ہر کہیں تیر انداز بھی تھے اور سوار بھی، لیکن دشت کے رہنے والے بیک وقت تیر انداز اور سوار تھے۔ تمام خانہ بدوش قبائل کا یہی حال تھا۔ اس کے علاوہ تمدن مرکزوں میں گھوڑوں کو برداری یا مارٹ کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان رتھوں یا گاڑیوں میں سوار ہو کر لوگ لڑنے جاتے۔ مصر یا یونان میں تھوڑے سے سوار ضرور تھے جو زین اور رکاب کی سہولت کے بغیر گھوڑوں پر تلواریں اور نیزے لیے حملہ کرتے، لیکن یہ زیادہ خطرناک نہ تھے۔ دشت کے رہنے والے خطرناک تھے۔ ہر قبیلے کے سوار ایک قدرتی فوج بن گئے جو بڑی سرحد سے سفر کر سکتی اور ایسے مصائب برداشت کرتی، یعنی جو پیدل فوج کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ فوجی جن غیظریہ اردو رفتہ رفتہ سپاہی محافظ فوجوں کو شکست دینے لگے۔ پھر اس کے آگے دیکھتے ہی دیکھتے کیا کچھ ہو گیا۔ اس زمانے کے ایک چینی واقعہ نگار نے شکایت کے لہجے میں لکھا ہے، تتاریوں نے جنگ کو پیشہ بنا لیا ہے۔ وہ اپنے گلے کے جانوروں کا دودھ پیتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں اور چراگاہوں کی تلاش میں انہیں لیے پھرتے ہیں۔ ہر شخص تیر کمان کے استعمال میں طاق ہے۔ مسلح کے زمانے میں بھی وہ آسانی سے خون کر دیتے ہیں اور اس میں بھی مزہ لیتے ہیں۔
اس کے برعکس چین میں ایک طبقہ دوسرے کا حریف ہے، اس لیے بہت سے لوگ مجبور ہو کر اپنے سے بہتر طبقے کے آرام کے لیے غلامی کریں۔ زمینوں کی کاشت کی جائے تو کھانا نصیب ہوتا ہے، اور ریشم کے کیڑے پالے جائیں تو کپڑا۔ شہروں کے اطراف فصلیں نہ بنائی جائیں تو ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح صلح کے زمانے میں زیادہ اثر انسان محض محنت کے بل پر زندہ رہتے ہیں، اور لڑائی کے زمانے میں کوئی لڑنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ مغرب میں بھی یہی حالات رونما ہو رہے تھے۔ تیر انداز شہر وسط ایشیا میں نمودار ہو رہا تھا۔